بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، جب دنیا فتح کی تاریخ لکھتی ہے تو وہ خون کے دریا بہانے والے جرنیلوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسا فاتح بھی گزرا ہے جس نے تلوار سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو جیتا، ایک ایسا سلطان جس کی بہادری اور رحم دلی کے گیت اس کے اپنے نہیں بلکہ اس کے جانی دشمن عیسائی بھی گاتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کا وہ سچا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر مغرب آج بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ واقعہ تیسری صلیبی جنگ کا ہے، جب بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور تھا۔ عیسائی لشکر کی قیادت انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ کر رہا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا اور جانی دشمن تھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان کئی مہینوں سے خونریز جنگیں چل رہی تھیں۔ ایک دن میدان جنگ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر انتہائی خفیہ اور سنسنی خیز خبر دی: سلطان، ہمارا سب سے بڑا دشمن شاہ رچرڈ شدید بیمار ہو گیا ہے، اسے تیز بخار ہے اور وہ اپنے خیمے میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی اچھی دوا ہے اور نہ ہی اس شدید گرمی میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی۔ اس وقت عیسائی فوج شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ سلطان کے وزراء اور جرنیل یہ خبر سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ ہم دشمن کے کیمپ پر حملہ کر دیں، کیونکہ ان کا سپہ سالار بستر مرگ پر ہے اور ہم یہ جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جرنیلوں کی بات سنی، کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی امید کسی دشمن کو بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان نے فرمایا: ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں کسی مجبور، بیمار اور بے بس دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رچرڈ ایک بہادر بادشاہ ہے اور میں ایک بہادر دشمن پر اس کی بیماری کی حالت میں فتح نہیں پانا چاہتا۔ سلطان نے فوراً اپنے خاص شاہی طبیب کو بلایا۔ انہوں نے پہاڑوں سے لائی گئی برف اور تازہ پھل، ناشپاتی اور انگور اکٹھے کیے۔ سلطان نے اپنے طبیب کو وہ نایاب دعائیں دیں جو صرف شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھیں اور اسے ایک خادم کے بیس میں رچرڈ کے کیمپ کی طرف روانہ کیا۔ جب سلطان کا طبیب رچرڈ کے خیمے میں پہنچا اور اپنا تعارف کروایا تو عیسائی جرنیل دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بادشاہ کا سر قلم کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، وہی بادشاہ ان کے بیمار قائد کے لیے دعا اور برف بھیج رہا ہے۔ طبیب نے رچرڈ کا علاج کیا، اسے برف کا ٹھنڈا پانی اور پھلوں کا رس پلایا۔ کچھ ہی دنوں میں سلطان کی دعا کی بدولت شاہ رچرڈ بالکل بھلا چنگا ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب رچرڈ کو معلوم ہوا کہ اس کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا: خدا کی قسم، اگر مجھے یروشلم یعنی بیت المقدس کسی کے ہاتھوں ہارنا ہی ہے تو صلاح الدین سے بہتر اور معزز حکمران پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ کردار جس نے دشمنوں کے دلوں کو موم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپی تاریخ میں سلطان کو ایک رحم دل اور عظیم ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جنگیں صرف تلواروں سے نہیں
بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق سے جیتی۔ ناظرین، اگر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی ضرور لکھیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔